من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفينا وشفي ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت، میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ سے ان ایام ماہ محرم الحرام میں خداوند متعال نے یہ ذکر اہل بیت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. میں یقیناً یہ بات اپنی عاجزی اور انکساری کی بنیاد پر نہیں بلکہ واقعاً کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو معیار سماعت ہے، میں ایک طالب علم ہوں، یقینی بات ہے اس حوالے سے آپ کے معیار و ملاک کے مطابق اس طرح گفتگو شاید نہ کر سکا ہوں. کوشش کی کہ احساس ذمہ داری کے ساتھ گفتگو ہو اور زندگی میں یہ مناسبتیں، یہ موقع، اور جیسا کہ مولا کائنات کا بھی فرمان ہے کہ فرصتیں بادلوں کی طرح ہوتی ہیں جو جلدی آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں. انسان جس زندگی ہم دور میں بسر کر رہے ہیں بہت مصروفیات ہیں، اور الحمدللہ میں شکر گزار ہوں
انجمن جانصاران اہل بیت کا اس عنوان سے کہ انہوں نے یہ سعادت کا سبب بنے ہم دونوں کے لیے. اور میں اکثر یہی جملہ کہتا ہوں کہ جس کی ذمہ داری جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے. مجلس برپا کرنے والوں میں پڑھنے والا، سننے والا اور مجلس برپا کرنے والے 3 لوگ ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو بانی مجلس ہے اس کا ثواب آخر تک ہوتا ہے، اور چونکہ وہ داعی الخیر بنا ہے، وہ نیکی کی طرف بلانے کا سبب بنا ہے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ موضوع گفتگو اگرچہ ہمارا عشر محرم میں وہ کمپلیٹ نہ ہو سکا، قیامت کے حوالے سے اور روز جزا کے حوالے سے میرے ذہن میں بہت ساری باتیں تھیں، جس میں اخلاقی، عرفانی اور ہماری معاشرتی حوالے سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں موجود سوالات جزا و سزا کے حوالے سے ہیں. انسان کیسے اپنے آپ کو یہاں پر وہاں کے لیے آمادہ کرے. روز جزا، روز سزا، یہ خود انسانی تربیت کے لیے سب سے بڑا درس ہے. معصوم سے کسی نے پوچھا تھا، دہریہ جسے ہم آج کی اصطلاح میں بے دین کہہ لیں، بے دین نہیں میں کہوں گا، خدا کا منکر. تو اس نے کہا تھا کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اگر وہاں قیامت جزا و سزا ہی نہ ہوا تو پھر کیا فائدہ. میں ضمناً یہ بات عرض کر رہا ہوں. تو معصوم نے فرمایا تھا کہ 2 حالتوں میں ایک حالت نہیں، یا جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی جزا وہاں ہے. کہا یہاں سے جانے کے بعد اگر جزا و سزا ہے تو میں نے تو کچھ بھی ہاتھ سے نہ دیا، چونکہ میں یہاں جو کر کے گیا وہاں پر اس کی مجھے جزا مل جائے گی، اور اگر جزا و سزا نہ بھی ہوئی تو مجھے تو کوئی نقصان نہ ہوا، کیونکہ وہاں سے واپس نہ تمہارا بھی عقیدہ ہے میرا بھی کہ وہاں سے واپس پلٹنے کی کسی کے لیے جگہ نہیں ہے. فرق اتنا تم کہتے ہو فنا ہے اس کے بعد، ہم کہتے ہیں بقا ہے. معصوم نے فرمایا اگر وہاں بقا ہوئی میں فائدے میں رہوں گا دونوں حالتوں میں، جزا ہوئی تو پھر بھی، جزا نہ ہوئی تو پھر بھی. لیکن اگر وہاں جزا ہوئی اور یہاں کچھ کر کے نہ گئے تو وہاں تم کیا کرو گے؟ تم کیسے واپس پلٹو گے؟ لیکن جیسا کہ کل آپ سے وعدہ کیا، اگرچہ یہ آخری ایام جو ہوتے ہیں، آخری مجلس جو ہوتی ہے، اس میں سید الشہداء کا تذکرہ اور ان کے حوالے سے گفتگو زیادہ ہونی چاہیے، لیکن چونکہ بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں جو ابھی 2 گھنٹے پہلے مجلس میں تھے G62 میں بھی، وہاں میں نے کچھ گزارشات سید الشہداء کے حوالے سے عرض کی ہے، لہذا بہتر سمجھتا ہوں آخری گفتگو میں یہاں پر امامت کے حوالے سے کچھ گزارشات جس حد تک وقت میں گنجائش ہے، اور آخر پہ کچھ سید الشہداء کے حوالے سے بھی گزارشات کروں گا. لیکن میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ امامت عام ہے، یعنی عام معنی میں جو امامت ہے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کو جو عطا ہوئی وہ امامت کا معنی رہبر، لیکن جو امامت خاص ہے وہ ہے نیابت پیغمبر، جو امت محمد میں جس کے ہم قائل ہیں. اس کی اصل و اساس اور اس کا خدائی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، پیغمبر خدا کے فرمان سے ثابت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو جانشینی پیغمبر ہے، جانشینی پیغمبر، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ پیغمبر کے بعد جانشین ہونا چاہیے یا نہیں، اس پر تو اختلاف ہے ہی نہیں. کیوں؟ اگر اختلاف ہوتا تو اس بات پر ہوتا نا، ہم کہتے ضروری ہے، وہ کہتے ضروری نہیں، لیکن انہوں نے تو ثابت کر دیا، برادران نے یا ہمارے مخالف موقف نے ثابت کر دیا کہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ جنازہ چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن اس کرسی کو، اس مسند کو ایک دن کیا 1 گھنٹے کے لیے خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. تو جو مسند اتنا اہم ہو کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے جنازے سے بھی زیادہ اہم ہو. البتہ ایک سوال ہے ہمارا، کوئی تنقید نہیں، مناظرہ نہیں کر رہا، لیکن ایک سوال ہے، علمی سوال ہے، منطقی سوال ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، لاجیکلی سوال ہے. سوال ہمارا یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جو کام اتنا اہم ہو، اتنا اہم
جس کی اہمیت میں نے بتا دی، دوبارہ نہیں دہراتا، احساسیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر اتنا اہم کام تھا، اتنا اہم، تو سوال یہ ہے کہ امت کی نظر میں تو اتنا اہم اور رسول کی نظر میں وہ اہم ہی نہیں۔ بھائی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ خطابت میں کوئی بڑا اونچی آواز میں بولے تو بات میں وزن ہوتا ہے۔ وہ میرے استاد محترم ہیں، بات البتہ مجھے سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، بزرگ ہیں، کہتے ہیں یار بعض اوقات آواز میں زور ہوتا ہے، بات میں نہیں، بعض اوقات بات میں زور ہوتا ہے، آواز میں نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری آواز میں زور زیادہ ہوتا ہے، بات میں نہیں۔ تو میں چاہتا ہوں بات کا زور بھی تو آپ سمجھیں۔ آج دن میں نے زور لگایا، آج آپ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں، ٹھیک ہے نا؟ توجہ فرمائیں گے۔ تو دیکھیں میں آسان لفظوں میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے یہ کہتا ہوں، کیوں کہتا ہوں؟ میرے دوستو، ان حالات سے ہم گزرے ہیں اور گزر بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے تو اب وہ 2-3 سال کا وقفہ رہ گیا، جب 37 کا بندہ ہو جائے 40 کے قریب، تو پھر بہت ساری چیزیں خود سمجھ میں آتی ہیں، پختگی آتی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یونیورسٹیوں میں جائیں، کالجز میں جائیں، ہم جہاں بھی جائیں، سوال ہوتے ہیں اور ہونے بھی۔ ہم 20% ہیں، 80% لوگوں سے ہمارا فکری، اعتقادی، فقہی اختلاف ہے۔ یہ سوالات ہوتے ہیں۔ میں نے کیوں یہ بات کی؟ بعض ہمارے دوست، میری فکری رجحان کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، زاہد بھائی بھی موجود ہیں۔ ہمارا جو فکری رجحان ہے، جو اتحاد بین المسلمین کے حامی ہے، وہ کوئی منافقت کے تحت نہیں، واقعی حامی ہے، چونکہ ہم فکر امام خمینی کے پیروں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میرا دوستوں سے اختلاف رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اتحاد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حقائق نہ بتائے جائیں۔ ہم اگر حقائق نہیں بتائیں گے تو ہمارا اتحاد بھی اگر ہوگا بناوٹی ہوگا، دل میں وہی باتیں رہ جائیں گی، ظاہری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن اگر ہم بات ایک دوسرے تک پہنچا کر بیٹھیں گے تو پھر پتا ہوگا بیٹھنے والے کو کہ اس کا عقیدہ ہے کیا۔ اور یہی بات ہم نے لیاقت بلوچ سے کہی تھی جب وہ دفتر میں آیا، تو وہاں پر ہمارے دوستوں نے برملا کہا۔ انہوں نے کہا دیکھیں بھائی، شیعہ اور سنی تو اسلام کے مسلک ہے، اور جس نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے آ کے، وہ یہ تقاضا نہ کرے کہ ہم اس کا عقیدہ مانیں گے۔ اگر اس کا عقیدہ مان لے تو پھر اتحاد کس بات کا؟ اتحاد تو ہوتا ہی دو مخالف فکروں میں ہے نا، موقف ہے آپ کے۔ انہوں نے کہا جس طرح ہم آپ کے موقف کا احترام کرتے ہیں اور کرنے کا درس دیتے ہیں، دوسروں کو بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے بھائی، میں آسان کر دیتا ہوں، اگر کسی ہستی کو خلیفہ اول مان کر انسان مسلمان ہو سکتا ہے تو مولا علی کو خلیفہ اول مان کر مسلمان کیوں نہیں؟ کس دلیل کے تحت؟ کس دلیل کے تحت؟ دونوں کا ایک موقف ہے، امامت کے بارے میں، خلافت کے بارے میں، اسلام کو حاصل کرنے کے بارے میں۔ ہم مکتب اہل بیت اور اہل بیت سے لیتے ہیں، دوسرے مکتب صحاب سے لیتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ سنیے، ہم تکفیر کے قائل نہیں، لیکن ہم تخطئہ کے قائل ہیں۔ تخطئہ یعنی خطا کے۔ ہم کہتے ہیں دوسرا خطا پر ہو سکتا ہے لیکن کافر نہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ دائرہ اسلام میں آ گیا۔ ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس درجہ ایمان پر بھی فائز ہو جائے جو اسلام نے مانگا۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے لیے عقائد ہیں، اس کے لیے شرائط ہیں، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ سید الانبیاء کا بھی یہی رویہ تھا۔ سرکار نے جس نے کلمہ پڑھ لیا اسے دائرہ اسلام نے سمجھا، اس کے ساتھ اسلام والا رویہ اختیار کیا۔ تمام شیعہ سنی بھائی مانتے ہیں، میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا۔ دیکھیے، منافقین مدینے میں تھے یا نہیں؟ جی جی تھے نا۔ رسول خدا نے منافق کے جنازے پہ گئے یا نہیں؟ گئے ہیں نا۔ ان کا ذبیحہ کھایا یا نہیں؟ کھایا۔ رشتہ داریاں بھی کی۔ تو بس حکم اسلام میں تھے۔ یہ ہے اسلام کی افاقیت۔ اسلام نے کہا اب اس نے کلمہ پڑھ کے اس دائرے میں آ گیا، جب تک وہ اسلام کے اس دائرے سے نکلے گا نہیں، وہ جو ظاہری احکام اسلام ہے اس پر لاگو رہیں گے۔ اس سے آگے مسئلہ ہے بخشش کا۔ بخشش کی بنیاد اسلام نہیں، ایمان ہے۔ وہ ایمان ہے، وہ یقین قلبی ہے، وہ الگ ہے۔ تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ یہ ایمان ہے کیا، حقیقت ایمان کیا ہے۔ اور خود اہل سنت علماء کے فتاوی اور ان کے نظریات سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، ان کے نزدیک بھی خلافت اصول دین میں نہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھیے،
ان کے عقیدے میں خلافت فروع دین میں ہے، فروع دین میں ہے، یعنی یہ بندوں کا کام ہے، اللہ کا نہیں۔ ان کے نزدیک خلیفہ بنانا انسانوں کا کام ہے، اسی لیے ان کے عقیدے میں اگر انسانوں کے بنائے ہوئے سے اختلاف بھی کر لو تو دائرہ دین سے خارج نہیں ہوتا۔ دیکھیے اگر خلیفے سے اختلاف دائرہ دین سے خارج کر دے تو جنہوں نے مولا علی سے جنگ لڑی ہے انہیں تو کوئی بھی دائرہ دین سے خارج نہیں کہتا۔ تو خود مسلمان بھی اس عقیدے کے قائل ہیں کہ خلیفے سے لڑ کر بھی کوئی مسلمان رہ سکتا ہے۔ بھئی جب لڑ کر کوئی مسلمان رہ سکتا ہے تو انکار کر کے کافر کیسے ہو گیا؟ میری بات سمجھ رہی ہے؟ میں تو بات کر رہا ہوں کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بات واضح ہو جائے، دوسرے دوستوں تک پہنچے، دوسروں تک ہمارا موقف پہنچے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اگر سوچنے والی بات ہے، منطقی بات ہے، ایک سوال ہے ہمارا کہ اس جنازے سے بھی اہم سمجھا گیا یہ خلافت ہے، یہ منصب ہے اور ہے، لیکن سوال تو وہیں باقی ہے کہ اگر امت کی نظر میں یہ منصب اتنا ضروری تھا اور اہم تھا، خود سید الانبیاء نے اس کے لیے اہتمام کیوں نہ کیا؟ دو باتوں میں ایک بات ہے، توجہ فرمائیے گا، یا رسول آئندہ کی نسبت کچھ پیغام یا ذمہ داری ہی نہیں رکھتے تھے؟ کہ اللہ نے کہا بس تو اپنا پیغام سنا کے تجھ پر آ گیا، ختم، تجھے اپنے بعد کسی کی فکر نہیں۔ اب بتائیں کوئی مسلمان یہ تھا اللہ کا حکم تھا؟ رسول اپنے بعد ذمہ داری محسوس کرتے تھے یا نہیں؟ کرتے تھے۔ اگر کرتے تھے تو امت کو اس تفرقے سے بچانے کے لیے لاہ عمل کیا دیا؟ اگر نہیں دیا تو کیوں؟ اور اگر دیا تو کیا؟ ہمارا سوال ہے نا، سوال ہے۔ نہیں میں اور آسان کر دیتا ہوں، دیکھیے یہ لطیفہ بھی سمجھ لیں، استدلال بھی سمجھ لیں، لیکن ایک صحیح واقعہ لطیفہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایران میں، اب میں اس شخصیت کا نام نہیں لے سکتا، زاہد بھائی میں موجود ہے، اس وقت وہ مقام رہبری پر تھے، ان سے کچھ لوگ ملنے آئے علماء اہل سنت، تو کسی عالم اہل سنت نے تنزن کہا ان سے کہ آپ اور ہم شیعہ سنی وحدت تو کر لیں لیکن آپ خلفاء کو نہیں مانتے۔ اب میں واضح بات جو کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، طنز نہیں کر رہا، نہ ہی کوئی تنقید ہے نہ ہی کوئی تحقیر ہے، اس میں ادب ہے، احترام ہے، آپ خلفاء کو نہیں مانتے۔ تو اس شخصیت نے، چونکہ ہم تو کیا کہا یہ دیکھتے ہیں، کس نے کہا یہ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنا عقیدہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتائیں؟ انہوں نے کہا میں خلیفہ اول کو رسول سے افضل مانتا ہوں۔ واقعی وہ بھی آپ کی طرح حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بھی عقیدہ نہیں۔ انہوں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں، رد کر جائیں۔ انہوں نے کہا دیں دلیل۔ انہوں نے کہا بتائیں رسول جب دنیا سے گئے اپنے بعد اپنا نائب بنا کے گئے؟ کہنے لگے نہیں۔ اور کہا جب خلیفہ اول گئے، نہیں توجہ فرمائی، جب وہ گئے اپنے بعد اپنا نائب بنا کے گئے یا نہیں گئے؟ کہنے لگے بنا کے گئے، اپنی رائے کا اظہار کر کے گئے۔ بھئی سب نے لکھا کہ نام لکھ کے گئے اور کہا کہ میری مرضی یہ ہے یہی بنے۔ آگے لوگوں نے تعبیریں کی، انہوں نے کہا اگر لوگ اسے ہی چن لے تو یہی ہے، ورنہ چلو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار تو کر دیا نا کہ میرے نزدیک یہ عمل ہے، چلو بھئی رسول بھی رائے کا اظہار کر دیتے، نہیں رسول نے بھی تو آخر کوئی رائے کا اظہار کیا ہوگا نا، بھئی بنانا تم ہی لیکن میری نظر میں یہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا بتائیں رسول تو بنا کے نہ گئے اور دوسرے بزرگ بنا جائیں، کہا پھر امت کا درد اسے ہے جو بنا کے جا رہا ہے یا اسے ہے جو بن بنائے چھوڑ جا رہا ہے؟ وہ حیران ہو گئے اور دیکھنے لگے، کہنے لگے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بس اگر اسی کا معنی سمجھ میں آ گیا تو تمہیں پتا چل جائے گا شیعت ہے کیا۔ سنیے اب میں کہہ رہا ہوں جملہ، شیعت اس کا نام ہے، ہمارا نظریہ امامت اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارے نبی کو امت کا درد تھا۔ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ رسالت امام کے نظریہ امامت اس بات کا اظہار ہے کہ سید الانبیاء امت کا درد رکھتے ہیں۔ تو اس بات پر تو دوسری رائے نہیں کہ پیغمبر کے بعد وارث مسند رسول نہیں ہونا چاہیے، رائے ہونا چاہیے۔ اچھا
دوسرا سوال یہ اگر ہونا چاہیے تو بنانا کس کا کام ہے؟ یہ سوال ہے، یہ سوال۔ ہاں اس میں دو موقف ہیں، ایک کہتے ہیں لوگوں کا کام، ایک کہتے ہیں اللہ کا کام۔ نہیں، آسان کر دیتا ہوں، لوگوں کا کام تب بنانا تھا جب جانشین جس کا بنا رہے ہیں اسے بھی لوگوں نے بنایا ہوتا۔ نہیں، میری بات نہیں پہنچی، میری بات نہیں پہنچی۔ ایک یونیورسٹی کا پرنسپل حکومت بناتی ہے، اس کی جگہ پر بھی جسے بناتی ہے تو گورنمنٹ ہی بناتی ہے، لوگ نہیں بناتے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں جو معلم ہوتا ہے، جو حاجی ہوتا ہے، وہ لوگ نہیں بناتے، وہ بورڈ بناتا ہے جسے پتا ہو معلم کہتے کسے ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، دیکھیں یہ جو اسمبلی کا ممبر ہے یہ آپ بناتے ہیں، لیکن بعض عہدے ایسے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہیں، بعض آپ کے اختیار میں ہی نہیں۔ یہ یونیورسٹی کا چانسلر یہ ووٹوں سے بنائیں، کسی ملک میں، امریکہ میں، برٹش میں، کسی ملک میں ووٹوں سے نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ وہ کہتے ہیں یہ عوامی نمائندہ نہیں، اس کا کام ہے نسل انسان کی تربیت کرنا۔ میری بات سمجھے، میں آسان باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی مشکل باتیں پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا، آسان کر رہا ہوں۔ بس پتا چلا ایک جمہوری سسٹم میں بھی سب کچھ الیکشن سے نہیں ہوتا، کچھ سلیکشن ہے۔ تو بھئی بندو اپنے لیے تو اختیار کے قائل ہو، رسول کے لیے اختیار کے قائل نہیں ہو۔ رسول معلم کائنات ہے، رسول انسانوں کا ہادی ہے، اسے یہ اختیار کیوں نہیں دیتے؟ خود اختیار لے لیا۔ توجہ فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے۔ دوسرا سوال، یہ کس کا کام ہے بنانا؟ ہم کہتے ہیں اگر رسول لوگوں کی مرضی سے بنا ہوتا تو رسول کی مسند کا وارث بھی لوگ بناتے۔ جب اسے اللہ نے بنایا، کیوں بنایا؟ کہا میں جانتا ہوں ہدایت کون کر سکتا ہے۔ بنایا نا، اللہ نے بنایا، انسانوں نے تو نہیں بنایا۔ چلو اور آسان کر دیتا ہوں، 1,24,000 نبی ہیں، 1,23,999 نبیوں کی تاریخ ہمارے سامنے۔ ایک نبی کے بارے میں کوئی تاریخ انبیاء سے ثابت کرے، وہ دنیا سے جاتے ہوئے امت کو کہہ گیا تم بنا لینا۔ ایک نبی، ایک موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ، الیاس، داؤد، سلیمان، کوئی نبی نے کہا ہو، حالانکہ وہ تو جزوی نبی تھے، انہوں نے تو یہ حق اپنی امت کو نہ دیا، اور جو نبیوں کا نبی ہے وہ یہ حق امت کو دے جائے، کیسے اور کیوں؟ ہمارا یہ سوال ہے، سمجھا دے ہمیں کیوں اور کیسے امت کو دے جائے۔ تو بس دوسرا، بنانا کس کا کام؟ ہمارا موقف اس کا کام۔ دلیل تاریخ انبیاء پڑھو، یہ نبی کی مسند کے وارث ہے، یہ پیغمبر کی ہدایت کو اسی طرح لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جیسے اللہ نے نبی تک پہنچائی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ پیغام الہی کو محفوظ رکھتے ہیں ویسے ہی جیسے وہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے۔ تو عزیزو، تیسرا سوال، اگر بنانا اللہ کا کام ہے تو جسے بنائے گا اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، کیا صفات ہونے چاہیے؟ سنیے، ہم وسیع پیغمبر میں چند اوصاف کے قائل ہیں۔ پہلا اور صفت اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ شکم مادر سے لے کر شکم قبر تک ایک کام بھی ایسا نہیں کرے گا جو مرضی خدا کے خلاف ہو۔ اللہ اکبر، جو مرضی خدا کے خلاف ہو۔ دوسری صفت، ہم پیغمبر کی مسند کا وارث اسے مانتے ہیں کہ جس کے سامنے دنیا کے بزدل نہیں شجاع آئیں، لیکن اس کے اندر شجاعت اس منزل پر فائز ہو کہ ہر میدان میں آنے والا تو اسے پیٹھ دکھا دے، یہ کبھی میدان سے پیٹھ دکھاتا نظر نہ آئے۔ نعرہ حیدر، شجاعت اس میں ہو، اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، یہ ہر فیصلہ قوت و قدرت سے کر سکے۔ تیسری صفت، ہم اس مسند رسول کا وارث اسے مانتے ہیں جو جس کے سامنے دنیا کے جہلا نہیں علماء آئیں، وہ کرے سوال یہ دے جواب، چونکہ یہ ہدایت کرنے آیا ہے، یہ معلم انسان ہے اور متعلم خدا ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا،
معلم انسانیت ہے اور متعلم خدا ہے، خدا سے لے رہا ہے، امت کو دے رہا ہے۔ لہذا تمام دنیا کے علماء اس سے سوال بھی کر لیں، ایک وقت میں جمع ہو کر دنیا کے تمام علماء کے سوال ختم ہو جائیں، کبھی یہ نہ کہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ کیا کہنا ہے؟ امت کے تمام عالموں سے عالم نظر آئے۔ چوتھی صفت، ہم پیغمبر کی مسند کا وارث اسے مانتے ہیں کہ دنیا کے تمام اہل کمال اپنے اپنے کمالات لے کے آئے، یہ بھی آئے، اور اگر تمام صاحبان کمال موجود ہوں، اپنی شرافت و صداقت و علم و سب کچھ لے کے آ جائیں جو کمالات الہی ہے، اگر یہ بھی آئے، یہ کمالات کے آسمان پہ نظر آئے، وہ سب کمالات کے زمین پہ نظر آئے۔ یہ صاحب کمال، یہ ان سب سے بڑا کمال رکھتا ہو، کمال میں سب سے آگے ہو۔ پانچویں صفت، ہم پیغمبر کی مسند کا وارث اسے مانتے ہیں کہ جس کا وارث ہے، اگر اللہ نے اسے یہ باطنی طاقت و قوت و قدرت عطا کی ہے، اگر اسے ولایت باطنی عطا کی ہے، اگر اسے یہ قدرت اور قوت عطا کی ہے کہ وہ درخت کو حکم کرے تو وہ چل کے آ جاتا ہے، وہ پتھر سے کہے تو بولنا شروع کر دیتا ہے، تو مسند پیغمبر کا وارث یہ ولایت بھی رکھتا ہے، اگر وہ پتھر کو کلمہ پڑھا رہا ہے، اگر یہ شیر کی تصویر کو حکم کرے تو زندہ شیر بن جائے، زندہ شیر بن، صاحب معجزات و کرامات ہو، اور اسے اگر بدل دوں تو صاحب ولایت تکوینی ہو، صاحب ولایت تکوینی ہو، تکوینی۔ کیا کہنا ہے؟ اس کے اندر چونکہ یہ رسول کی ساری معنویت کو لے رہا ہے اور یہ اللہ کے قرب کی اس منزل پر فائز ہے جس کے بارے میں جس سکسو میں حدیث پڑھ چکا، حدیث قدسی، جس میں خدا کہتا ہے جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ تو وہاں میں نے جملہ کہا تھا، جو اللہ کا ہاتھ بن جائے اسے ید اللہ ہی تو کہو گے، جو آنکھ بن جائے عین اللہ ہی تو کہو گے، جو اللہ کا کان بن جائے اذن اللہ ہی کہو گے، جو زبان بن جائے لسان اللہ ہی کہو گے، لیکن نہیں، میں اور جملہ بدل دیتا ہوں، عزیزو لسان اللہ، عین اللہ، ید اللہ، اذن اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھو میرے سننے میں اور اس کے سننے میں ایک جیسا نہیں ہے، میرے سننے کا ذریعہ کان ہے اور اللہ ان چیزوں کو بھی سنتا ہے جنہیں تم صرف دیکھ لیتے ہو۔ سننے کا معنی یعنی وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے۔ اب توجہ فرمائیں، اسی لیے اس کے حضور جس زبان میں پکارو وہ سن رہا ہے، تو جو اس کا اذن اللہ بن جائے گا اسے بھی کائنات میں جس زبان میں پکارو، چونکہ مظہر اس میں سمیع ہے، وہ پاکستان والوں کی بھی سنے گا، وہ نجف والوں کی بھی سنے گا، وہ سب کی سن رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ اس کے اس میں سمیع کا مظہر ہے۔ میں اس دیوار کے پار نہیں دیکھتا چونکہ میری آنکھ کے آگے ایک حد ہے۔ وہ حد کیوں ہے کہ اللہ نے میرے نور بصارت میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ اس پردے کو چاک کر دے، لیکن اگر کوئی عین اللہ بن جائے، اگر کوئی عین اللہ بن جائے تو اسے ان حجابوں کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ حجاب روک سکتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ منبر سنونی پہ بیٹھ کے یہ کہتا نظر آتا ہے، انی عالم طرق السماوات من طرق الارض، میں زمین سے آسمان کے راستے بہتر جانوں۔ یہ 5 صفات ہوں تو پھر وارث مسند رسول ہے، ورنہ نہیں ہمارے عقیدے میں۔ اگر یہ 5 صفات ہوں تو پھر ہے، ورنہ نہیں۔ اب ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں، لیکن ہمارا اعلان ہے یہ 5 صفات سوائے ان کے جنہیں ہم نے مانا، ان کے سوا کسی میں دکھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکم مادر سے لے کر شکم قبر تک ایک ایسا کام نہ کیا ہو جو اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ اگر مرضی کے خلاف کام کیا ہوتا تو رسول کبھی چادر کا دامن پھیلا کر نہ بلاتے۔ نہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ طہارت کا اعلان ہے۔ ہاں اعلان ہے، یہاں طہارت دی نہیں گئی، یہ طہارت کا اعلان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ترجمہ یہی کرنا پڑے گا کہ ان کو پاک رکھے، کرے نہیں۔
چونکہ ان پانچوں میں ایک رسول بھی ہے. اور ان پانچوں میں ایک رسول بھی ہے. اور یہ بھی ماشاءاللہ بزرگ بھی تشریف فرما ہے جو جانتے ہیں کہ آیت تطہیر کا نزول ہے 9 ہجری میں. رسول کی زندگی کے 2 سال رہ گئے اور سارا دین پہنچا چکے. اگر ترجمہ کرو پاک کرے تو باقی سالوں کا کیا بنے گا؟ جو سال گزار چکے پیغمبر، یعنی سب کچھ تو دین پہنچا چکے. تو اللہ نے کہا اسی لیے رسول کو بھی ان پانچوں میں رکھا تاکہ تمہیں پتا چل جائے یہ آج پاک نہیں بنائے جا رہے، آج تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ رسول کے بعد اگر رسول جیسے پاک ڈھونڈنے ہوں تو یہ ہے. اگر رسول جیسے پاک ڈھونڈنے ہوں تو یہ ہے. اور میں اکثر یہ جملہ اتنی دفعہ کہہ چکا، اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ اصطلاحیں یاد ہو جائیں میرے مزاج کے مطابق. کہ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اللہ نے آیت تطہیر میں اہل بیت سے طہارت کو رف نہیں کیا، دف کیا ہے. دف اور رف میں کیا فرق ہے؟ رے فے عین رف، دال فے عین دف. اس کا کیا معنی ہے؟ آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں اگر کسی گھر میں بارش ہو رہی ہے، صحن میں پانی ٹھہر گیا، بارش ختم ہوئی، ایک برتن لیا پانی باہر پھینکنا شروع کر دیا. یہ پانی کو رف کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں رف کرنا. دف کسے کہتے ہیں؟ مثلا چھت تھی، بارش ہو رہی ہے، بارش کا پانی اندر آ ہی نہیں رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ چھت ہے، چھت دف کر رہی ہے، رف نہیں. وہ اندر آنے ہی نہیں دے رہی. اللہ نے کہا آل محمد تم سے نجاست رف نہیں ہے. رف تو تب ہوتی جب پہلے ہوتی. اگر نجاست ہوتی تو حسن کے پیدا ہوتے ہی بطول مسلح پہ نظر نہ آتی. مسلح عبادت میں نظر نہ آتی. تو اللہ نے کہا تم سے نجاست کو میں نے رف نہیں کیا، دف کیا ہے. یعنی تمہارے گرد طہارت کا ایسا حصار کھینچ دیا ہے کہ نجاستوں والے جتنا بھی زور لگا لیں وہ تمہیں مظلوم تو بنا سکتے ہیں، تمہارے کردار میں عیب تلاش نہیں کر سکتے. تمہارے کردار میں عیب تلاش نہیں کر سکتے. تم اتنے کردار میں صاف اور شفاف آئینے ہو جن میں رسول نظر آتا ہے. اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں اور معذرت کے ساتھ اس پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں. عزیزو، رسول کے بعد اہل بیت رسول کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ امامت بتا رہا ہوں. امامت کیا ہے؟ امامت کہ اس لیے کہ وہ بتائیں رسول نے کیا کہا. یہ تو راویوں نے کام کیا، اس کے لیے اہل بیت کی کیا ضرورت؟ بھئی ابو ذر نے بھی روایتیں کی تو روایت یہی ہے نا، رسول نے یہ کہا یہ کیا، یہی ہے نا. تو یہ کام تو دوسروں نے بھی کیا، پھر اہل بیت کی ضرورت کیا؟ اور اگر ہے بھی تو اہمیت کیا؟ جب دوسرے بھی وہی کام کریں اور اہل بیت بھی، تو ضرورت کیا؟ اچھا اہل بیت کی ضرورت کیوں ہے؟ توجہ فرمائیے گا. اہل بیت کی ضرورت اس لیے نہیں کہ یہ بتائیں کہ رسول نے فلاں وقت کیا کیا، نہیں. اہل بیت کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہر دور میں یہ بتائیں کہ آج اگر رسول ہوتے تو کیا کرتے. نہیں میری بات نہیں پہنچی، کاش پہنچ جاتی. ہر دور میں رسول اگر ہوتے تو کیا کرتے. یعنی آسان کر دوں عزیزو، 61 ہجری میں امت جب ڈھونڈ رہی تھی کہ اگر یزید آ جائے تو کیا کرے، جہاں فرمان رسول نہ ملا، حسین میدان میں آ کے بتا رہے ہیں اگر رسول ہوتے تو یہی کرتے. اور کہا جسے شک ہو میرے نانے کا فرمان پڑھ لے، حسین و منی وانا من حسین. میں حسین سے ہوں، یہی تو مانا ہے، یہی تو مانا ہے. اگر آج حسین کہتے ہیں رسول ہوتے تو وہی کرتے جو میں کر رہا ہوں. تو یاد رکھو اگر حسین جو کر رہے تھے وہ آئینہ تھے جس میں رسول نظر آ رہا تھا. اسی لیے تو کہا سر شہادتین میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے
وہ کہتے ہیں یہ حسن و حسین کی شہادت یہ ان کی شہادت نہیں، یہ رسول کی شہادت ہے، رسول کی شہادت ہے۔ اور بڑے پیارے جملے ہیں علامہ نقن کے جو انہوں نے اسی جملے کے جواب میں کہے۔ وہ کہتے ہیں شاہ صاحب کاش تھوڑا آگے بڑھ جاتے، جب آپ نے یہ مان لیا کہ حسن و حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے تو پھر یہ بھی بتاؤ ان کے قاتل کس کے قاتل ہے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ ان حسنین کے قاتل کس کے قاتل ہیں؟ بھئی جب شہادت رسول کی ہے تو قاتل بھی رسول کے ہیں۔ اب رسول کے قاتلوں کو کوئی رضی اللہ رحمت اللہ کہنا چاہتا ہے تو کہے، ہم کبھی نہیں کہیں گے۔ جو عاشقان رسول ہے وہ کبھی نہیں کہیں گے، وہ کہہ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ چونکہ رسول نے بتایا۔ اب ایک پہلو آپ کو دے دوں، امام حسین پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، پہلو دے دوں۔ یہی آیت تطہیر جو آپ کو سنائی، ان میں کتنے تھے؟ 5۔ سید الانبیاء، ان سے چھوٹے عمر مبارک میں مولا علی، ان سے چھوٹے جناب سیدہ، ان سے چھوٹے امام حسن، ان سے چھوٹے امام حسین علیہ السلام، سرکار دو عالم مولا کائنات بی بی پاک، یہ تینوں عمر کے اس حصے میں سب تینوں ہستیاں ہیں۔ لیکن حسنین عمر کے کس حصے میں ہیں؟ 9 ہجری میں، ایک 7 سال کے، 3 ہجری 6 سال کے، ایک 5 سال کے، یہی ہے نا؟ 7 اور 6 اور 7 سال کے، یہی ہے نا؟ عزیزو کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے جب طہارت کا اعلان کیا تو حسین سب سے چھوٹا، لیکن کہا اس چادر میں حسین آئے گا، آئے توجہ نہیں فرمائی۔ یعنی رسول کی نظر میں اگر مستقبل نہ ہوتا کبھی حسین کو چادر میں نہ لاتے۔ یہ چادر میں لا کر اور اپنی مرضی سے تو نہیں لا رہے، میں کو خطابت نہیں کر رہا، اپنی مرضی سے نہیں لا رہے، حکم خدا سے لا رہے ہیں۔ اگر حکم خدا نہ ہوتا تو کیوں کہتے؟ جب حضرت ام سلمہ نے پوچھا تھا میں بھی آ جاؤں، کہا انت علی خیر ہؤلاء اہل بیتی، انت زوجتی، تو میری زوجہ ہے، یہ اہل بیت ہیں۔ کہا اس میں آج وہی آ سکتا ہے جسے آنے کی اجازت وہ دے۔ تو اللہ نے چاہا نا حسین 6 سال کی عمر میں چادر تطہیر میں آ جائے۔ اچھا بچہ تو ویسے ہی معصوم آپ کہتے ہیں، وہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں، پھر طہارت کے اعلان کا، اس بچے کے لیے کیا فائدہ؟ تو فائدہ تبھی پتا چلے گا جب یہ 57 سال کی عمر میں کربلا میں جائے گا۔ اللہ نے بتایا کہ حسین سے نجاست دور ہے، خطا یہ نجاست ہے، جہالت یہ اندر کی نجاست ہے، کہا حسین سے دور ہے۔ اگر جہالت حسین کے پاس آ جائے تو طہارت نہ رہی، اور اگر طہارت ہے تو نجاست نہیں ہے۔ یعنی یہاں علم ہے، کون سا علم؟ علم خدا۔ تو جو خدا کا علم رکھتا ہے وہ مرضی خدا نہیں جانتا۔ اگر مرضی خدا حسین جانتا ہے تو پھر پتا چلا حسین کا کربلا جانا یہ مرضی خدا سے ہے، شدید سے ٹکرانا یہ مرضی خدا سے ہے۔ اللہ چاہتا ہے حسین ٹکرائے، اب اللہ کی رضا تو ادھر ہے، ادھر اللہ کی رضا نہیں ہو سکتی، اللہ کا غضب ہو سکتا ہے۔ اب اس طرف اللہ کا غضب ہوگا، رضا نہیں ہوگی۔ نہیں اور واضح کر دیتا ہوں نوجوان بھائیوں کے لیے، یہ تو تطہیر کی آیت ہے نا، دوسری آیت میں بھی تو حسین کو ہی لے کے گئے، کون سی جگہ؟ مباہلہ میں۔ اب سب نہیں پڑھنا چاہتا، مقصد یہ ہے اشارے کرنا۔ مباہلہ میں حسین وہ 10 ہجری میں ہوا، 9 ہجری میں ہوا، وہ بھی اس میں بھی حسین 6 سال کے، اور عجب انداز وہاں اپنایا۔ یہ باتوں کی طرف غور کیا کریں نا، رسول کا قول ہے نا، رسول کا عمل ہے، اس میں حکمت ہے، عجیب حکمت ہے کہ حسن حسین 1 سال کا فرق، حسن کو تو انگلی سے لگا لیا اور حسین کو اٹھا لیا، حالانکہ 6 سال کا بچہ چل سکتا ہے، اپنے قدموں سے چل سکتا ہے، اگر حسن چل سکتے ہیں تو حسین کیوں نہیں؟ 1 سال کا تو فرق ہے، ایک کو انگلی سے لگایا، ایک کو اٹھا لیا، تو حسین کو اٹھایا کیوں 6 سال کا ہو کر بھی؟ تاکہ دنیا دیکھ لے یہ 5 کی صداقت اگر جمع ہو کر نقطہ عروج پر پہنچے تو حسین بنتا ہے۔ اللہ
کی صداقت اگر جمع ہو کے نقطہ عروج پر پہنچ جائے تو حسین بنتا ہے۔ اچھا یہ رسول مباہدہ میں کن کے مقابلے پہ گئے؟ جھوٹوں کے نا، میں نے سارا نہیں کہہ رہا، جھوٹوں کے، کیونکہ رسول نے یہ دعویٰ کیا تھا اور مباہدہ بھی اس پر تھا، جو جھوٹا اس پر لعنت کر رہی ہے۔ اب رسول نصارہ کے مقابلے پہ نہیں جا رہے، جھوٹوں کے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کہا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا، میرا دعویٰ سچا۔ اچھا اللہ کے حکم سے لے کے گئے ان کو یا اپنی مرضی سے؟ اللہ کے حکم خدا سے۔ میں آج اگر آپ میں سے کسی کو سچا کہوں، خدا نے خواستہ وہ کل یا پرسوں جھوٹا نکل آئے، تو لوگ مجھ پر اعتراض نہیں کریں گے، اور اگر کریں تو جواب ہوگا۔ میں کہوں گا بھئی جب میں جانتا تھا تب جھوٹا نہیں تھا، اگر آج 3 دن بعد ہو گیا تو میں کیا کروں؟ مجھے تو پتا نہیں آئندہ کیا بنے گا، مجھے تو خبر نہیں ہے کہ آئندہ یہ کیا بنے گا، لیکن اگر اللہ کسی کو سچا کہے، نہیں میری بات نہیں پہنچ رہی، اگر اللہ کسی کی صداقت کی گواہی دے اور اللہ کی گواہی کے بعد اگر وہ جھوٹا نکل آئے تو جھوٹ اس پر نہیں اس پر جائے گا جس نے اسے سچا کہا، اور وہ ایسا نہیں جسے خبر نہ ہو۔ تو کہوں اللہ نے بتایا قیامت تک کے لیے جن کی صداقت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین اللہ کی نظر میں سچا۔ اب مجھے سخت جملے کہنے کی عادت نہیں ہے، لیکن کیا کروں، سخت نہیں ہے، اشارہ کر دوں گا۔ اللہ نے کہا یہ 5 سچے ہیں اور ہمیشہ سچے ہیں، اور ان کے مقابلے پہ جو بھی آئے، یہ 5 سچے ہیں۔ اللہ نے کہا ادھر نہ ڈھونڈنا سچائی کتنے فیصد ہے، ادھر ڈھونڈنا کہ کوئی 1% بھی سچا ہوتا تو ان کے مقابلے پہ نہ آتا، ادھر 100% جھوٹ ہے، ادھر 100% سچائی ہے۔ اور میرے دوستو، میرے بھائیوں، 9 محرم کا دن ڈل رہا ہے، 9 محرم کا دن ڈل رہا ہے، جی 9 محرم کا دن ڈل رہا ہے۔ میں نے رات جس اسٹو میں بھی یہ جملہ کہا، کربلا میں چند باب الحوائج ہیں، ایک سید الشہداء خود، دوسرے حضرت عباس، جانتے ہیں تیسرا باب الحوائج کون ہے؟ جو عمر میں سب سے کم ہے۔ میں نے مصحف کو جلدی شروع کیا، میرا دل چاہتا ہے یہاں پر یہ آخری مجلس ہوتی ہے، پھر صبح ہوگی اور تمام برادران بھی آتے ہیں، چاہتا یہ ہوں۔ آخر سوچنے والی بات ہے، حسین ابن علی یہ کربلا میں یہ 6 ماہ کا اصغر اور اس کی ماں کو چھوڑ آتے نہیں، چھوڑ کے آئے، لے کے آئے۔ کیوں لے کے آئے؟ یہ ہے حسین، اور علم الہی سے یہ ہے اندہ پہ نظر۔ حسین بتانا چاہتے تھے میرا مقابلہ ہے کن سے۔ میں نے جملہ کہا، آپ نے توجہ نہیں کی۔ 6 ماہ کے بچے کو اگر غور سے دیکھو، کبھی آغوش میں اٹھاؤ، کسی کا بچہ بھی ہو، 6 ماہ کا ہو، اٹھاؤ، تمہیں اس پر کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا۔ آزما لیں، غصہ نہیں آئے، پیار آئے گا، پیار آئے گا۔ کیوں؟ چونکہ وہ عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے جہاں وہ کسی سے اس کی کوئی دشمنی نہیں۔ ایسے ہی ہے۔ حسین بتانا چاہتے تھے میری کربلا میں جنگ کن سے ہے، کن سے ہے؟ جو انسانی دائرے سے بھی نکل گئے ہیں، جو انسانوں کی شکل میں بس ہیں، ورنہ حیوان ہیں، درندے ہیں۔ بتانا چاہتے تھے کہ میں کن سے لڑنے آیا ہوں، وہ شقاوت کی کس انتہا پر ہے، کس انتہا پر ہے۔ میں نے 3 یا 4 محرم کو ایک جملہ کہا تھا، ہاتھ جوڑ کے دوبارہ کہتا ہوں، اگر سمجھنا چاہتے ہو نا حسین کے لیے، اصغر کے لیے پانی مانگنا کتنا مشکل ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا افلاطون کا، وہ کہتا ہے کہ شریف کے لیے سب سے مشکل وقت وہ ہے جب اسے کمینے سے سوال کرنا ہو۔
हाय मौला, आपकी गुर्बत। जब उसे कमीने से, पस्त इंसान से सवाल करना पड़े, कम ज़र्फ से सवाल करना पड़े, कम ज़र्फ से सवाल करना पड़े। मेरे दोस्तों, बाबुल हवाइज है मेरा मौला असगर, बाबुल हवाइज यानी हाजते पूरे होने का दरवाजा। अल्लाह को असगर का वास्ता बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। अमूमन जो बे औलाद हैं वो इस शहादत पर औलाद तलब किया करें, तलब किया करें। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा दिल चाह रहा है, अब सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं। क्यों? क्योंकि ये शहादत ही इतनी दर्दनाक है कि सिर्फ सोचो और फिर ये सोचो कि 6 माह का असगर और प्यासा, प्यासा 6 माह का असगर और प्यासा। अहले मारिफत हैं, सब पढ़े लिखे चेहरे हैं। एक सवाल अक्सर होता है, उसका जवाब दिया है उरफा ने, और क्या खूबसूरत जवाब है। कहते हैं कि करबला में जो शोहदा की तरतीब है वो पहले असहाब है, फिर अंसार है, फिर इमाम के अपने खूनी रिश्तेदार हैं, बेटे हैं। यानी पहले असहाब, फिर औलादे अकील, फिर औलादे जाफर, फिर अपनी औलाद यानी अपनी औलाद से मुराद अली अकबर को भेजा, आखिर पे हजरत अब्बास को। उलमा कहते हैं, लोग सवाल करते हैं क्यों, क्या हुसैन को असहाब से ज्यादा अकबर की जिंदगी अजीज थी? नहीं, हुसैन इमाम है, करीम इब्ने करीम है, ये कैसे हो सकता है? हुसैन ये चाहे अकबर बच जाए और ना बचे, हबीब ना बचे, मुस्लिम इब्ने औसजा ना बचे, वहाब ना बचे। अगर आपने सुना और समझ लिया, वो कहते हैं कि ये सब थे प्यासे, और हुसैन इन्हें खबर दे चुके थे, इधर तुम्हारी आंखें बंद होंगी, उधर मेरा नाना हौजे कौसर लेके खड़ा है, मेरा बाबा खड़ा है। यही था ना कि सबके लिए कौसर पिलाने के लिए कहा मेरा बाबा खड़ा है। ये हुसैन ने खबर दी थी, ये है हुसैन का करम। हुसैन नहीं चाहते कि अकबर कौसर पी ले, हबीब प्यासा रह जाए। हुसैन कहते हैं, हुर तू पहले जा, वहाब तू पहले जा, मुस्लिम इब्ने औसजा तू पहले जा, हबीब तू पहले जा, शौजब तू पहले जा, हत्ता कहा मेरे बेटे का गुलाम जौन तू भी पहले जा। सब पहले जाओ, अकबर बाद में जाएगा, अब्बास सबसे बाद में जाएगा, लेकिन मैं सबसे बाद में कहकर भी देख रहा हूं। अज़ादारों, ये जो एक पहलू था ना, दूसरा पहलू भी था। कहते हैं हुसैन ने जिसके सब्र का जितना इम्तिहान लेना था उसे उतना पीछे कर दिया। अब अल्लामा नकीम का जुमला है, कहते हैं बंदा सोचे तो कैसे सोचे। कहा हुसैन तू अब्बास का इम्तिहान लेने के लिए अब्बास को आखिर तक ले गया, लेकिन जब मैं सोचता हूँ हुसैन तेरी नजरों में असगर का सब्र कितना अजीम है। अब इंसान इससे आगे क्या सोचे। असगर का सब्र हुसैन की नजर में कितना अजीम है। हुसैन बताना चाहते थे अगर कमसिन है तो क्या हुआ, अली तो है ना, ये अली है, ये अली है, इसे अली समझो। अगर असगर है तो क्या हुआ, अली तो है ना। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हुसैन असगर को लेके आए, क्या मांगने के लिए? पानी ना। अच्छा, अब मैं हौसले से जो पढ़ रहा हूँ आप तक चलो बातें पहुंच जाए। गिरिया आप कर रहे हैं और ये मारिफत का गिरिया है, सुनकर भी और समझकर भी। मेरे दोस्तों, 6 माह के बच्चे को पानी पिलाया कैसे जाता है? कोई बर्तन से पिलाया जाता है। आजकल तो ये चम्मच है ना, ये है, इनके साथ भी माएं जब पानी पिलाती हैं तो पूरा चम्मच नहीं भरती, ऐसे ही है ना, थोड़ा सा पानी लेती है, 6 माह के बच्चे के और उसकी प्यास खत्म हो जाती है। हाय हुसैन तेरी मजलूमिया, तूने पानी मांगा तो असगर के लिए, हाय पानी 2 घूंट भी ना बनता, अज़ादारों पानी ना देते, वो काम ना करते जो किया। कौन सा काम किया? उलमा लिखते हैं, साहिब मकातल लिखते हैं कि जो तीर मारा उसका वजन ज्यादा था, असगर का वजन
دیکھنا ہے تو لگنے والے کو دیکھو. کہتے ہیں تیر لگا, 3 پھل والا تیر تھا, یہ کان سے لگا اور گلے کو چیرتا ہوا حسین کے ہاتھ پہ لگا, حسین کی کلائی میں بےبس ہو گیا. میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ تیر چلانے والا کیسا تھا. بس اداکاران حسین, حسین کے ہاتھوں پہ اثر تڑپا. ایک عالم نے یہ صورتحال کو لکھا, کہا اصغر نے جو حسین کے ہاتھوں پہ جان دی تو کیسے دی؟ کہتے ہیں ایسے دی جیسے مچھلی دیتی ہے. کبھی مچھلی کو دیکھا ہے؟ اسے پانی سے نکالو, پہلے تڑپتی ہے, پھر بھڑکتی ہے, پھر منہ کھول کر آہستہ آہستہ بند کر لیتی ہے. بس اداکاروں, حسین کے ہاتھوں پہ اصغر تڑپا. میرے مولا نے اصغر کو دیکھا, اصغر نے حسین کو دیکھا, آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا بابا راضی ہو, بابا میں نے علی ہونے کا حق ادا کر دیا. او اصغر, تجھ پر تو اکبر کو بھی فخر ہے. مجھ میں بھی ہمت نہیں رہی, لیکن یہ 2 جملے ضرور کہوں گا. ڈاکٹر قلب صادق صاحب نام سنا ہے نا, کہتے ہیں ایک دفعہ میں جا رہا تھا, میں نے ٹرین میں سفر کر رہا تھا, کچھ ہندو پڑھے لکھے پنڈت آ گئے, مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ہمیں کربلا کا واقعہ سنائے. کہتے ہیں میں نے اصغر کا واقعہ سنانا شروع کیا. جب یہاں پہنچا نا, حسین نے اپنے ہاتھوں پہ اصغر کو بلند کیا. ایک پنڈت کہتا ہے قبلہ صاحب پھر تو انہوں نے پانی دے دیا. کہتے ہیں رو کر کہتے ہیں او میرا مولا حسین, تجھ پر ہندوؤں کو ترس آ گیا, مجھ کو نہ آیا. اداکاروں, حسین اصغر کو لے کے چلتے ہیں, پھر مڑتے ہیں, پھر چلتے ہیں, پھر مڑتے ہیں. کیوں مڑے؟ جانتے تھے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی. بس اداکاران حسین, میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں. منہال میرے چوتھے امام کا چاہنے والا کوفے سے مدینے آیا, امام کی خدمت میں حاضر ہوا, دست بوسی کی. امام نے پوچھا منہال کہاں سے آیا ہے؟ مولا کوفہ سے. بتا کوفے میں کیا ہے؟ مولا مختار آپ کے قاتلوں سے بدلے لے رہا ہے. کہا بتا حرملہ پکڑا گیا؟ حرملہ کا نام آنا تھا. منہال نے کہا مولا اکبر کا قاتل نہیں پوچھا, قاسم کا نہیں پوچھا, بابا حسین کا نہیں پوچھا, عباس کا نہیں پوچھا, کہ حرملہ کا کیوں پوچھا؟ سنو گے, میرا چوتھا ایمان کہتا ہے یہ تیر یہ اصغر کے گلے پہ نہیں لگا, یہ میری ماں کے کلیجے میں. ہائے رباب نے کیسے دیکھا ہوگا, شاید رباب رو رو کے کہتی ہو کاش مجھے کوئی اجازت دے دے تیرا سر اتار کر اسے دھو تو لوں. خدایا تجھے باب الحوائج کا واسطہ, جو حاضرین کی دعائیں ہیں انہیں قبول فرما, جو بے اولاد ہیں اس اصغر کا صدقہ جس کی بہن سارا منظر دیکھتی ہے, تجھے سکینہ کے زخمی گالوں کا واسطہ, تجھے اصغر کے زخمی گلے کا واسطہ. خدایا جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرما. ایک برادر ہیں ان کی زوجہ سارا زیدی, انہوں نے کہا نام لے کے دعا کرنی ہے, کینسر کی مریض ہے. خدایا بے حق کے حضرت امام زین العابدین انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. خدایا حاضرین میں جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما. خدایا 9 دن ہم نے حسین کا ذکر سنا ہے, ہمارا روحی بیماریوں اور ہماری ظاہری بیماریوں سے شفا عطا فرما. خدایا قلب امام زمان کو ہم سے راضی فرما, ہمارے آقا و مولا کا ظہور فرما, انجمن کی توفیقات میں اضافہ فرما, ماتمی انجمنوں ماتمی دستوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, حسینیوں کی حفاظت فرما, دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما. مراجع کرام, رہبر عظیم الشان, علماء حق,
پاک ماتمی عزادار سب کی حفاظت فرما، جو عزاداری کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کرتے رہے، چاہے وہ انتظامیہ ان کا کسی مسلک سے تعلق ہے، انہوں نے عزاداری کی حفاظت کے لیے ڈیوٹیاں دی، خدایا ان کی حفاظت فرما، ہمارے شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، ماتم حسین